بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب مجھ میں برداشت کا یارہ نہیں رہا تھا۔ مجھے شوبہ اور دنوں کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ لوگ انہیں بھی کسی کوٹھڑی میں بند کر کے بھول گئے ہوں۔ میں نے بالآخر چی کی قوت کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی میں دہل کر رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو اندر سے بالکل کھوکھلا محسوس کر رہا تھا۔ ایک گہرا سناٹا تھا جو میرے وجود کے اندر طاری تھا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے اندر اس پر اسرار قوت کو ابھارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میری وحشت بڑھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا، کہیں میں اپنے اندر کی اس قوت سے محروم تو نہیں ہو گیا؟ لیکن نہیں، یہ کوئی جیب میں پڑا ہوا سکہ تو نہیں تھا جو کہیں کھو گیا ہو۔ یہ قوت تو میں نے بڑی محنت اور ریاضت سے حاصل کی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو کھوکھلا سا کیوں محسوس کر رہا تھا؟ نیلگری کی مالا بھی میرے پاس نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سناٹے میں قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں دروازے کی سلاخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ آواز قریب آتی گئی اور 1 منٹ بعد 2 گن مین سامنے آ گئے۔ انہوں نے دروازے کا تالا کھولا اور مجھے کوٹھڑی سے نکال کر دھکے دیتے ہوئے ایک طرف چلنے لگے۔ ان دونوں نے مجھے رائفلوں کی زد پر لے رکھا تھا۔ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے آئے تھے جہاں ایک میز کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی چہروں سے بہت شفاق اور درندہ صفت لگ رہے تھے۔ مجھے ان کے سامنے ایک سٹول پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں گن مین دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس کمرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی عقوبت خانہ تھا۔ اظہار رسانی کے جدید آلات نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف دیوار کے قریب بینچ پر ہمارا وہ سامان بھی بکھرا پڑا تھا جو جہاز سے اتارا گیا تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سامان کی تلاشی لی گئی تھی۔ سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس جو میں نے 1 دن پہلے ٹھاکر کے لیے خریدا تھا اندر سے ادھڑا پڑا تھا۔ وہ دونوں انٹیلیجنس آفیسر تھے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پتھروں کو بھی زبان کھولنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک دراز قامت تھا اور دوسرا درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک۔ ہم تم سے صرف چند باتیں پوچھیں گے، لمبے قد والے نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو تکلیف سے بچ جاؤ گے، دوسری صورت میں۔ اس نے کمرے میں سجے ہوئے اظہار رسانی کے آلات کی طرف دیکھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس جرم میں پکڑا گیا ہے اور میری ساتھی عورتیں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری ساتھی عورتیں فی الحال تو خیریت سے ہیں، دراز کیا قامت والا بولا، لیکن اگر تم تینوں میں سے کسی نے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ان دونوں کو بھی یہاں لے آیا جائے گا اور ان کے ساتھ وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ لیکن ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ کوئی سوال نہیں، اس مرتبہ درمیانے قد والا گرایا۔ تم صرف جواب دو گے، سوال ہم کریں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا نام ہمت سنگھ نہیں وجدان علی ہے اور تم سنگاپور سے ہندوستان آئے تھے اور وہاں طویل عرصے تک قتل و غارت کرنے کے بعد نیپال آ گئے؟ بظاہر تم پکڑے جانے کے خوف سے ہندوستان سے فرار ہوئے تھے، مگر در حقیقت تم ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں آئے تھے۔ تم بھارت کے ایجنٹ ہو اور بعض اہم راز حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اگر عین وقت پر ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع نہ ملتی تو تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ اس کی یہ بات تو درست تھی کہ میں سنگاپور سے ہندوستان آیا تھا، لیکن ہندوستان میں قتل و غارت، وہاں سے فرار اور یہاں انڈیا کے لیے جاسوسی، یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ مجھے کسی سازش میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا انہیں غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن انہیں میرا اصل نام کیسے معلوم ہوا تھا؟ شوبہ واحد ہستی تھی جو میرے اصل نام سے واقف تھی۔ یہاں تو میں نے کسی کو اپنا اصل نام بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ میرا اصل نام وجدان ہے، لیکن باقی جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ غلط ہے۔ نہ میں کوئی ایجنٹ ہوں اور نہ ہی کسی منصوبے کے تحت یہاں آیا تھا۔ میں تو اپنی دوست شوبہ کو بچانے کے لیے دیش مکھ کا تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا۔ شوبہ بھی تمہاری تحویل میں ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو۔ پولیس انسپکٹر اعظم خان بھی میرے بارے
بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یہ کاغذات تمہارے بریف کیس کے خفیہ خانے سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس نے میز کی دراز سے کاغذات کا پلندہ نکال کر دکھایا۔ اس میں شبہ نہیں کہ انڈیا سے ہماری حکومت کے تعلقات دوستانہ ہیں، لیکن ہمیں ہندوستان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں رہا۔ اس نے ہمیشہ دوستی کی آڑ میں ہماری پشت میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنی گنونی کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ سکم، گوا، آسام سب اس کی دوستی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا اژدہا ہے جو اپنے دوستوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، لیکن نیپال میں اس کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تم اگر یہ کاغذات لے جانے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں واقعی ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں تمہارے ساتھ اور کون کون لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر تم ٹھیک بتا دو گے تو ہم تمہیں سرکاری گواہ بنا کر تمہاری سزا میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ یہ بریف کیس میں نے کل ایک دکان سے خریدا تھا اور ان کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ درست ہے کہ میں غیر قانونی طور پر نیپال میں داخل ہوا تھا، لیکن یہاں میں نے اس ملک کے مفاد میں کام کیا ہے، ایک ایسی سازش کو ناکام بنانے میں قانون کی مدد کی ہے جو اگر کامیاب ہو جاتی تو یہاں ایک بہت ہی خوفناک طوفان آ جاتا۔ تم لوگ پولیس انسپیکٹر بریندرا اور دوسرے حکام سے دریافت کر سکتے ہو، وہ بھی ہم دریافت کر لیں گے۔ اس مرتبہ لمبے قد والا بولا، یہ کاغذات تمہیں کس نے دیے تھے؟ میں ان کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ یہ بریف کیس میں نے اپنے ایک دوست کو تحفے میں دینے کے لیے بازار سے خریدا تھا۔ مجھے ان کاغذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی مجھے یاد آ گیا کہ کل جب میں ایک دکاندار کو بریف کیس دکھانے کو کہا تھا تو دکاندار کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں بریف کیس اپنے دوست کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے چند بریف کیس دکھائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں واقعی بہت اچھا بریف کیس لینا چاہتا ہوں تو شام کو آ جاؤں، اور شام کو جب میں دوبارہ وہاں گیا تو اس نے مجھے یہ بریف کیس دیا تھا۔ میں نے انٹیلیجنس آفیسروں کو یہ بات بتا دی، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ وہ 1 گھنٹے تک مجھ سے سوالات کرتے رہے اور میں وہی جواب دیتا رہا۔ درمیانے قد والے نے اچانک ہی اٹھ کر میرے منہ پر زوردار گھونسا مار دیا۔ یہ حملہ اچانک ہی ہوا تھا۔ میں چیختا ہوا اسٹول سمیت پیچھے الٹ گیا۔ اس شخص نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میرے جسم پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی، اور تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی اس کار خیر میں شامل ہو گیا۔ وہ دونوں حسب توفیق مجھ پر لاتیں اور گھونسے برساتے رہے۔ وہ دونوں شاید تھک گئے تھے۔ انہوں نے دروازے میں کھڑے ہوئے گن مینوں کو حکم دیا۔ انہوں نے رائفلیں میز پر رکھ دی اور میرے ہاتھ پشت پر لے جا کر ہتھکڑی ڈال دی اور میرے پیروں کو بھی ایک رسی سے باندھ دیا۔ رسی کا دوسرا سرا چھت پر لگے ہوئے ایک کنڈے سے گزر کر ایک دیوار کے ساتھ حکم میں بندھا ہوا تھا۔ دونوں گن مین رسے کو کھینچنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد ہی میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ میرا سر زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر تھا۔ پستہ قامت آدمی ایک بار پھر میرے جسم پر گھونسے برسانے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی باکسر پریکٹس بیگ پر باکسنگ کی مشق کر رہا ہو۔ اس کے گھونسے بھاری ہتھوڑوں کی طرح میرے پیٹ پر برس رہے تھے۔ ہر ضرب پر میں چیخ اٹھتا۔ میں تقریباً 20 منٹ تک الٹا لٹکا رہا، پھر مجھے فرش پر ڈال دیا گیا۔ لگتا تھا جیسے جسم کا سارا خون میرے سر میں جمع ہو گیا ہو۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، شاید بینائی ختم ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد میرے حواس بحال ہونا شروع ہوئے، بینائی بھی آہستہ آہستہ لوٹ آئی، لیکن میں کوئی چیز صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نظروں کے سامنے اب دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ لمبے قد والا پھر اپنے سوالات دہرانے لگا اور میرے جواب بھی وہی تھے۔ اس مرتبہ مجھے اٹھا کر لوہے کے ایک ایسے اسٹینڈ پر کھڑا کر دیا گیا جو سلیب کی شکل کا تھا۔ میرے بازو دائیں بائیں نکلی ہوئی آہنی پلیٹوں پر جکڑ دیے گئے اور نچلی طرف لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا گیا۔ میرے دونوں بازو اطراف میں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر تک تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں کے جوڑ اکھڑ جائیں گے۔ دراز قامت انٹیلیجنس آفیسر میرے سامنے کھڑا سوالات دہراتا رہا اور میں نہیں کرتا رہا۔ اس نے مشین میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ آہنی پلیٹیں آہستہ آہستہ سمٹنے لگیں اور میری باہوں کا تناؤ بھی بتدریج کم ہوتا چلا گیا۔ رات بھر وقفے سے میرے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ یہ میری قوت ارادی تھی کہ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور اب تک زندہ تھا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا جب مجھے ایک ہیلمٹ پہنا دیا گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے تاکہ میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکوں۔ ہیلمٹ کے ساتھ بجلی کے تار منسلک تھے۔ اس کا پلگ پچھلی دیوار کے
ساکٹ میں لگا دیا گیا۔ سوئچ آن ہوتے ہی ہیلمٹ میرے سر پر تنگ ہونے لگا، میرا سر آہنی شکنجے میں کسا جا رہا تھا، کھوپڑی چٹکنے لگی، میں چیختا رہا۔ میری آخری چیخ بڑی خوفناک تھی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی اور میرا سر ایک طرف ڈلک گیا۔ ہوش آیا تو میں اسی کوٹھڑی میں پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلنے کے بعد بھی کافی دیر تک میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور پھر دھند سی چھائی رہی۔ کئی منٹ بعد دھند بتدریج چھٹنے لگی اور روشن دان سے چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ میری کوہنیوں اور کندھوں کے جوڑ میں شدید درد تھا، کھوپڑی بھی چٹکی جا رہی تھی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شدید ٹیسیں نہ اٹھ رہی ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا، میرے جسم کا جوڑ شدید احتجاج کرنے لگا تھا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، لگتا تھا جیسے کھوپڑی اب بھی آہنی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ذہن کو بھی آزاد چھوڑ دیا۔ اگرچہ میری اپنی حالت نہایت ابتر تھی، لیکن دنو اور شوبھا کا خیال بھی مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گی۔ انسپیکٹر بریندرا کو ہمارے بارے میں پتا چلا تھا یا نہیں، اور کیا وہ اس معاملے میں ہماری کوئی مدد کر سکیں گے؟ میں جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میرے خلاف ایسی گنہونی سازش کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ اچانک میرے ذہن میں جنرل کھوراٹ کا نام ابھرا۔ میں نے اسے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے پہلے تھائی لینڈ سے اس کے قدم اکھاڑے تھے، پھر گولڈن ٹرائی اینگل میں اس کی ہیروین کی ایک لیبارٹری تباہ کرنے کے علاوہ اس کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے آدمی میرے تعاقب میں لگے رہے تھے۔ شاولن ٹیمپل میں بھی مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی بار بار کوشش کی گئی تھی، لیکن میں ہر بار بچتا رہا تھا، اور اب یہاں بھی میں نے اسے بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ وہ یہاں جو نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے میں نے تہس نہس کر دیا تھا۔ یہاں بھی اس کے 2 آدمی میرے وجہ سے مارے گئے تھے۔ سامسنگ اور چانگلی کا شمار اس کے اہم ترین آدمیوں میں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جنرل کھوراٹ کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اس نے ہشت پا کی طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر جگہ اس کے گرگے موجود تھے۔ یہاں چانگلی اور سامسنگ ختم ہو گئے تھے تو کیا ہوا؟ ناگپال تو ابھی زندہ تھا اور آزاد بھی تھا۔ میرے خلاف اس سازش میں یقیناً انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ کہے کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، روشن دان کی طرف نظر اٹھتے ہی مجھے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ پنڈت دھیراج تھا جو روشن دان کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی کارنس وغیرہ ہو یا وہ ہوا میں معلق ہو۔ اس کے بدن پر حسب معمول ایک مختصر سا لنگوٹ تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہے لگا رہا تھا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے بالک۔ اس نے کہا، تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ۔ گرو نے بھی تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم نہیں مانے۔ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا بالک۔ تو یہ تمہاری شرارت تھی؟ میں نے کہا، گرو تو یہاں سے بہت دور جاب پر بیٹھا ہے، یہ میری ہی شرارت ہے۔ ہاں، تم اسے شرارت ہی کہو گے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا بہت بھیانک ہوگا۔ یہ پریشانی وقتی ہے پنڈت دھیراج، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم دونوں میرے انتقام سے بچ نہیں سکو گے۔ یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے میں تمہارا ہی بندوبست کروں گا۔ اپنے آپ کو بچانے کی سوچو مورخ، پنڈت دھیراج بولا۔ تمہیں اس مالا پر گمانڈ تھا نا، اب یہ مالا میرے قبضے میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس نے ایک ہاتھ روشن دان کی سلاخوں سے اندر داخل کر دیا۔ اس کی استخوانی انگلیوں میں نیلگری کی مالا پھنسی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس پنڈت کے ہاتھ میں مالا دیکھ کر میرا دماغ سلگ اٹھا تھا۔ یہ مالا تم نے کہاں سے لی؟ میں نے کہا، یہ دنیا ہے مورخ، ہر شخص دھن کی پوجا کرتا ہے۔ پنڈت دھیراج نے جواب دیا، میں نے اس آفیسر کو چند 100 روپے رشوت دے کر یہ مالا لے لی ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ تم کچھ نہیں کرو گے مورخ، جو کچھ کریں گے ہم کریں گے۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، آنکھیں سلگ رہی تھی، میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگیں اور پھر اچانک ہی مجھے جھٹکا سا لگا، سینے میں لاوا سا کھول رہا تھا۔ میں اپنے آپ میں ایک تبدیلی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھیں، میری نظریں پنڈت دھیراج کے استخوانی پنجے پر مرکوز ہو گئی۔ میری آنکھوں میں تپش بڑھتی جا رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی ہوں۔ پنڈت دھیراج ایک بار پھر کہے لگانے
چلانے لگا۔ شاید وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس کے کہے بھیانک چیخ میں بدل گئے۔ آگ کے ایک شعلے نے اس کے استخوانی پنجے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر کی طرف گر گئی۔ چند منٹ پہلے تک میں اپنے جسم کو حرکت دینے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن مالا نیچے گرتے ہی میں حیرت انگیز طور پر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ روشن دان میں لگی ہوئی آہنی سلاخوں کے باوجود پنڈت دھیراج نے کوٹھڑی کے اندر چھلانگ لگا دی تھی، لیکن میرا ہاتھ اس سے پہلے مالا تک پہنچ گیا تھا۔ اب میں مکمل طور پر حواس میں تھا۔ میرے اندر کا کھوکھلا پن ختم ہو گیا تھا اور میرے اندر کی وہ قوت بھی لوٹ آئی تھی جس نے وقتی طور پر میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور میرے اندر کی اس پراسرار قوت نے شعلہ بن کر پنڈت دھیراج کے ہاتھ کو جھلسا دیا تھا، اور نیلگری کی مالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی جو اب میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ پنڈت دھیراج کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی۔ میں نے اچانک ہی اسے زوردار ٹھوک کر رسید کر دی۔ وہ کتے کی طرح چیخ اٹھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی حیت بدل گئی۔ وہ کتا بن گیا۔ میں اس پر ٹھوکریں برساتا رہا اور وہ چیختا ہوا کوٹھڑی میں ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ دروازے کی آہنی سلاخوں سے ٹکرایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پھر اندرونی حصے کی طرف دوڑے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سلاخوں سے باہر نکل گیا۔ سلاخیں 4-4 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کتے کے باہر نکل جانے سے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ پنڈت دھیراج تھا، پراسرار شکتی کا مالک۔ وہ روشن دان کی تنگ سی سلاخوں سے اندر آ گیا تھا تو اس کے لیے اور باتیں کیا معنی رکھتی تھی۔ وہ کتا راہداری میں چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا ایک طرف بھاگ گیا۔ میں نے مالا گلے میں ڈال لی اور دروازے کے قریب فرش پر لیٹ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں اپنے آپ میں توانائی محسوس کرنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ ہم کل دوپہر کو کھانا کھا کر ایئرپورٹ جانے لگے تھے اور یہ دوسرے دن کی دوپہر ہو چکی تھی۔ گویا تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے تھے اور اس دوران میں مجھے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے فرش پر پڑا رہا اور پھر راہداری میں قدموں کی آواز سن کر چونک گیا۔ قدموں کی ان آوازوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کئی آدمی تھے۔ میں کسی نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تفتیش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تفتیش کا مطلب تھا تشدد اور مار پیٹ۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا۔ چند سیکنڈ بعد کئی افراد دروازے کے سامنے آ کر رکے۔ ان میں انسپیکٹر بریندرا، اعظم خان اور پولیس کے 2 اعلیٰ افسروں کو دیکھ کر میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس گروپ میں انٹیلیجنس کے 3 افسران بھی تھے۔ ایک تو وہی لمبے قد والا تھا جس نے مجھ پر تشدد کیا تھا، دوسرا میرے لیے اجنبی تھا، تیسرا بل ڈاگ کی شکل والا وہی بھاری بھرکم گنجا تھا جس کے سامنے مجھے سب سے پہلے پیش کیا گیا تھا اور غالباً اس کے حکم پر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس گروپ کے پیچھے 2 اور آدمی تھے جنہوں نے اسٹریچر اٹھا رکھا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ 2 لوگ اندر گھس آئے۔ انسپیکٹر بریندرا اور اعظم خان تیزی سے آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئے۔ بریندرا کی آنکھوں میں چنگاریاں سی سلگنے لگی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پولیس کا ایک اعلیٰ آفیسر اور انٹیلیجنس کا سربراہ تیز لہجے میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ پولیس آفیسر خاصے غصے میں تھا۔ اسٹریچر دروازے کے سامنے راہداری میں رکھ دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے پیروں پر چل کر جاؤں گا، لیکن جب کھڑے ہونے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ اعظم خان اور بریندرا نے مجھے سہارا دے کر اسٹریچر پر لٹا دیا۔ مجھے اس پراسرار حویلی سے سیدھا اسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں مایامتی مجھے دیکھ کر دہشت زدہ سی رہ گئی۔ میرا علاج فوراً ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کے کئی گھنٹوں بعد جب میں مکمل طور پر اپنے حواس میں تھا تو انسپیکٹر بریندرا نے مجھے بتایا کہ جس دکان سے میں نے بریف کیس خریدا تھا گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ چرائے جانے والے نیپال کے سرکاری راز اسی طرح انڈیا بھیجتے تھے۔ وہ بریف کیس میرے حوالے کیا گیا تھا جس کے خفیہ خانے میں کاغذات چھپے ہوئے تھے۔ انڈیا پہنچتے ہی ان کے آدمی کسی نہ کسی طرح وہ بریف کیس مجھ سے لے لیتے۔ بریندرا نے بتایا کہ وہ دکاندار اور اس کی نشاندہی پر 3 اور بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ میرا ان سے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو مجھے بھی اندھیرے میں رکھ کر میرے توسط سے بریف کیس میں چھپے ہوئے کاغذات انڈیا بھیجنا چاہتے تھے۔ انسپیکٹر بریندرا کو میری گرفتاری کا پتہ آج صبح چلا تھا۔ اس نے اپنے افسران اعلیٰ کو اطلاع دی اور مجھے چھڑانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ شوبھا اور دھنوں کے ساتھ اگرچہ مار پیٹ نہیں کی گئی تھی، لیکن انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ انہیں الگ الگ رکھ کر ان سے بھی میرے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ انہیں طرح طرح کے
لالچ بھی دیے گئے تھے کہ اگر میرے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی، لیکن انہوں نے بھی وہی سب کچھ بتایا تھا جو وہ جانتی تھی۔ انہیں بھی میری طرح بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ ان دونوں کو بھی ایک دوسری گاڑی میں اسپتال لے آیا گیا تھا۔ انہیں چونکہ مارا پیٹا نہیں گیا تھا، وہ صرف خوفزدہ تھیں، اس لیے انہیں مجھ سے الگ رکھا گیا تھا، لیکن شام کے وقت انہیں بھی مجھ سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ دونوں دہشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ شام 7 بجے مایامتی کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو وہ ان دونوں کو ساتھ لے گئی، اور مجھے تو ظاہر ہے کئی روز اسپتال ہی میں رہنا تھا۔ انسپیکٹر بریندرا اور اعظم خان کا بھی یہی خیال تھا کہ ناگپال کے آدمیوں نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دکاندار کی گرفتاری کے بعد ان کے لیے بات اس طرح واضح ہو گئی تھی کہ یہ انڈیا کے جاسوس کا ایک الگ ریکٹ تھا جو طویل عرصے سے یہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ان کا طریقہ کار بڑا مختلف تھا، اس لیے کوئی پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن یہاں بازی پلٹ گئی تھی میرے معاملے میں، چونکہ پنڈت دراج ملوث ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے پکڑوا دیا جائے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ مجھے رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے بریف کیس میں کاغذات کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ بریف کیس کہاں سے خریدا گیا تھا، اس لیے بات کچھ دوسری طرف نکل گئی تھی، اور اس طرح انڈین ایجنٹوں کا وہ ریکٹ پکڑا گیا تھا۔ کچھ لوگ رپوش ہو گئے تھے۔ مجھے اسپتال میں 10 روز ہو گئے۔ مجھے علاج کی بہترین سہولتیں مہیا کی گئیں۔ میں اگرچہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا تھا، تاہم ڈاکٹر کا خیال تھا کہ مجھے 2-4 دن اور اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ اس دوران میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ دنو اور شوبھا بھی روزانہ مجھے دیکھنے کے لیے آتی رہیں۔ مزید 3 دن بعد مجھے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا، اور اس روز ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ مایامتی ملازمت کے سلسلے میں شہر میں اکیلی رہ رہی تھی، جبکہ اس کے والدین گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ کوادری نام کا یہ قصبہ چائنا روڈ پر تبت کی سرحد کے قریب کھٹمنڈو سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔